الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فعسى ربي أن يعطيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا صلوات تمام تعریفیں خدائے سمیع اور خدائے بصیر کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام اور نزوات مقدسات کے لیے جو سماعت خدا کا یقین دلاتے ہوئے بصارت خدا پر انسان کی توجہ مبذول کراتے ہوئے صاحبان انسانیت کے لیے پیغام ہدایت کا ذریعہ قرار پائے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. کل رات کے بعد آج رات تک پہنچنے کے لیے مجھے ضرورت تھی سانسوں کی تاکہ زندہ رہوں تو آپ تک پہنچوں. ضرورت تھی صحت و سلامتی کی کہ طبیعت بہتر رہے تو خطاب کر سکوں. ضرورت تھی آپ کے سامنے پہنچتے ہوئے توفیق پروردگار کی کہ تاکہ زبان خطا و نسیان ہے، زبان ہدایت کا مرحلہ کیسے انجام پا سکے گی، اس کا جتنا شکر ادا کروں. زندگی دی، صحت و عافیت دی، توفیق عبادت سے سرفراز کیا، صاحبان ایمان کی زیارت کا انتظام کیا، اور اس زیارت کے صدقے خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے جو فرزند زہرا کے رخ انور کی زیارت ہو کہ اگر امام کی دید ہو جائے تو غلاموں کی عید ہو جائے. امام علیہ السلام کی زیارت اقدس کو ہماری آنکھوں کا سرما قرار دے
قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے. ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اموال امام علیہ السلام کے پائے اقدس پر قربان کرنے کی صلاحیت نصیب فرما دے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. حمد و ثنا، درود و سلام اور شکر خدا کے بعد آئیے آپ کی خدمت معظم میں ایک طالب علم کی حیثیت کی بنیاد پر اپنا سبق پیش کروں. ہماری گفتگو درس کے عنوان میں یہ رہا کرتی ہے کہ پہلے خطبہ شعبانیہ سے سبق لیتے ہیں اپنی ذات کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے، کہ اللہ کے رسول نے پورے مہینے کا ایک پیکیج اناؤنس کیا تھا مہینہ شروع ہونے سے پہلے. اور بھلا خاتم الانبیاء بھی اگر خطبے میں کمی رکھیں تو پورا کون کرے گا؟ آپ کے بعد تو کوئی خاتم نہیں ہے نا، آپ کے بعد تو نبوت ہی ختم ہو گئی ہے. یہ اس بات کا امکان عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ نے بیان کی ہوں، کچھ کو خدا نے روک لیا ہو آگے آنے والی شریعتوں کے لیے، مگر شریعت ختمیہ مرتبہ تو آخری شریعت ہے. تو اب بھی اگر بیان نہ فرمائیں تو کب بیان ہوگا؟ خطبہ شعبانیہ. اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس من فطر منکم، جو شخص تم میں سے افطار کرائے صائما مؤمنا. شاید کوئی سوال کرے کہ آپ نے یہ جملہ اتنا آخر میں کیوں پڑھا، تقریباً رمضان درمیان میں پہنچنے والا ہے. تو ترتیب جملات رسول کی چل رہی ہے، میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. جو جملہ رسول نے پہلے بیان کیا وہ پہلے بیان ہوا، اور جو درمیان میں آیا اس سے میں نے درمیان میں بیان کیا. یہ ایھا الناس، انسانوں، من فطر منکم صائما مومنا، تم میں سے جو شخص بھی افطار کرائے کسی روزے دار مومن کو. ایک ہے عام روزے دار، ایک ہے روزے دار مومن، اس کو افطار کرائے. اگر اس کو افطار کرائے گا تو خدا کے نزدیک کان لہ بذالک عند اللہ عتق رقبۃ، تو خدا کے نزدیک اس کام کا اجر و ثواب یہ ہے کہ ایک غلام کو خرید کر آزاد کرنے کا ثواب خدا اس کے نام اعمال میں عطا کرتا ہے. ایک غلام کو خرید کر آزاد کرنے کا ثواب خدا اس کے نام اعمال میں عطا کرتا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں وہ مغفرۃ لما مضی، اور خدا مغفرت عطا کرتا ہے لما مضی من ذنوبہ، اس کے گناہ جتنے گزرے ہوئے تھے سب گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اگر کسی ایک روزے دار مومن کو افطار کروا دے. تو سارے گناہوں کی مغفرت کا مطلب آسان صحیح ہے کہ جن گناہوں کا تعلق انسان کا اور خدا کے درمیان کے معاملات میں ہے یہ ان کی بات ہو رہی ہے. جو گناہ انسان کے معاملات میں ہے اس میں خدا معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ صاحب معاملہ معاف نہ کر دے. ہاں خدا یہ ضرور کر سکتا ہے کہ صاحب معاملہ کے دل کو راضی کر دے، صاحب معاملہ کو آپ کی طرف سے کچھ اور عطا کر دے تاکہ وہ آپ پر مہربانی کرتے ہوئے، مجھ پر رحم کرتے ہوئے ہمیں معاف کر دیں. لیکن یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ بسا اوقات ہم بڑے اطمینان میں ہو جاتے ہیں، جتنے گناہ کیے ہوں بس سب کے سب معاف ہو جائیں گے. بھائی کا دل دکھایا ہو، بہن کا حق چھینا ہو، ماموں کو ستایا ہو، خالہ کی بددعائیں لی ہوں، گھر میں بیوی بچوں کے حق نہ دیے ہوں، اور ایک کسی مومن کو روزہ افطار کرا دو، سارے گناہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس لیے مجھے کھول کے بیان کرنا پڑا کہ اس کا تعلق ان معاملات سے نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں پہلا ثواب عتق رقبۃ، ایک غلام کو آزاد کروانا. دوسرا ثواب یہ کہ ایک گناہ انسان کے جتنے ماضی میں ہوئے سارے گناہوں کی مغفرت خدا انسان کو عطا کرتا ہے. تو قیلا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، صاحب کھڑے ہو گئے، اور جب قائل کا نام معلوم نہ ہو تو قیلا کہا جاتا ہے. کسی نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر
علی ذالک یا رسول اللہ ہم میں سب کے سب ایسے نہیں ہیں کہ جو اس کام پر قادر ہو سکتے ہوں، اس کام کی صلاحیت رکھتے ہوں، ہم مومن کو افطار نہیں کروا سکتے سب کے سب مل کر؟ فرمایا قال، اللہ کے رسول نے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار، آگ بجھاؤ، جہنم کی آگ سے ڈرو، اس کو بجھاؤ اگرچہ کھجور کے، تامرہ کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی ممکن کیوں نہ ہو۔ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، چلیے کھجور تو خریدنا پڑتی ہے نا، پانی تو بغیر خریدے بھی مل جاتا ہے، آپ کیا کر سکتے کہ لگی ہوئی پانی کی سبیل جو اندر مسجد میں لگی ہوئی ہے اس سے آپ نے 2-3 گلاس پانی بھرا اور لا کر راستے میں کھڑے ہو گئے جہاں روزہ لوگ کھول رہے تھے کہ پانی آپ بھی پی لیجئے۔ تو اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، آگ کو بجھاؤ چاہے پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس پر تو سب کے سب صلوات پڑھے محمد و آل محمد، قادر ہے نا؟ یعنی اتنا سستا پیکج۔ خیر ہم پاکستان میں تو عادی ہو گئے موبائل فون کے مسائل میں، موبائل فون بیماری بن گئی پاکستان کی، ایسی بیماری بن گئی، سب سے بڑا بزنس بھی وہی ہے اور سب سے بڑی بیماری بھی وہی ہے۔ اتنے پیکج آ گئے کہ موبائل فون کی بات کریں یا موبائل نیٹ ورک کی بات کریں، اتنے پیکج ہیں کہ یہ آپ یوز کیجئے، دن بھر فری بات کیجئے۔ اگر یہ پیسہ کمانے والے کوئی پیکج نکال سکتے ہیں تو رحمت لٹانے والا پیکج کیوں نہیں نکال سکتا؟ کہا ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کھلا دو، ایک پانی کا گھونٹ ہی پلا دو، یہ ایک ثواب لے سکتے ہو۔ تو یہ تو بات تھی اللہ کے رسول کے خطبے سے، اور بھائی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے من فطر صائما، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے، کان لہ اجر مثلہ، خدا اس کو اس روزے دار کے اجر کے برابر، بالکل برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ جتنا ثواب اس روزے دار کو ملے گا، جتنا ملے گا اتنا ثواب روزہ افطار کروانے والے کو خدا عطا فرمائے گا۔ اور اس روایت میں مومن کی قید بھی نہیں ہے، تو جتنی روایت تھی اتنی میں نے بیان کی ہے، اس روایت میں مومن کی قید نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے، امام فرماتے ہیں فطرو کا اخیک، تم اپنے بھائی کو افطار کراؤ، وَإِدْخَالِكَ السُّرُورَ عَلَيْهِ، اور اس کی خوشی کا باعث بنو کہ اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچا سکو ان نیک کاموں سے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اعظم، تمہارے لیے کیا ہے؟ اعظم من اجر مثلہ، جو اس کا روزہ ہے، جو اجر ثواب ہے اس کا روزے کا، اس سے زیادہ عظیم ثواب خدا تمہیں عطا کرے گا۔ ایک روایت کہتی ہے ایک غلام کی آزادی کا ثواب، روایت کہتی ہے کہ مغفرت ما مضی من ذنوبہ، گزرے ہوئے گناہوں کی معافی، یہ ثواب۔ ایک روایت کہتی ہے کہ جتنا ثواب روزے دار کا اتنا ثواب روزہ کھلوانے والے کا۔ ایک روایت کہتی جتنا ثواب روزے دار کو ملے گا اس سے زیادہ ثواب تمہیں خدا عطا کرے گا۔ اور ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص من افطرا، تم میں سے کوئی شخص کسی مومن کو افطار کرائے، من افطرا مومنن، کسی مومن کو افطار کرائے تو خدا اس کو کیا عطا کرے؟ کانا کفارتن من ذنوبہ یا من ذنبہ الی قابل، خدا اس کے آئندہ کے گناہ بخش دے۔ عجیب روایت ہے واقع۔ ابھی روایت تھی ما مضی من ذنوبہ، اب ہے روایت کے الفاظ کہ خدا کفارہ قرار دیتا ہے اس کے آنے والے گناہوں کے حوالے سے۔ تو یہ تو دعوت ثواب ہوئی یا دعوت مسائل، کیا جملہ استعمال کروں؟
کچھ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، منبر کی عظمت بہت بلند ہے، تو اب اتنا ہم سمجھ لیتے ہیں اپنی ذات کے لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے، کہ کوئی خدا ایسا تو نہیں کہہ سکتا کہ انسان کو گناہ کی دعوت دی جائے، نہ خدا یہ کہہ سکتا ہے، نہ خدا کا رسول یہ کہہ سکتا ہے، نہ رسول کے سچے جانشین کہہ سکتے کہ انسان کو گناہ کی دعوت دی جائے، تو گناہ کی دعوت تو ہو نہیں سکتی۔ شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ جیسے علماء صاحبان عرفان تھے، صاحبان تقویٰ تھے، بہت عظیم عالم تھے۔ شیخ جعفر کہتے ہیں ایک روایت کو بیان کرتے ہوئے سورہ اخلاص کے ذیل میں کہ سورہ اخلاص پڑھو تو آئندہ کے گناہ بخشے جاتے ہیں 50 سال۔ 50 سال تو پوچھا گیا 50 سال کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ گناہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ گناہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا 2 شرطیں ہیں اس ثواب کو لینے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ عمل کرتے وقت مستقبل میں گناہ کا پلان نہ ہو، منصوبہ نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت رہے تو ہی کامیابی ہے۔ تو جیسے وہاں 2 شرطیں ایسے یہاں 2 شرطیں ہیں کہ یہ کفارہ ہے آنے والے زمانے کے گناہوں کے لیے، لیکن اس کو انجام دیتے ہوئے گناہوں کا ارادہ نہ کیا جائے، اور جب موت واقع ہو تو حالت ایمان پر موت واقع ہو۔ بات واضح ہو گئی؟ اب وہ اشتباہ ختم ہو گیا ذہن سے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک مومن کو روزہ کھلواؤ اور اگلے گناہوں کے لیے رخصت لے لو اللہ سے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پروردگار کے فضل و کرم کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام کہ انسان جب کسی 2 مومنوں کو افطار کرا، یہ تو ایک کی بات تھی، وَمَنْ أَفْتَرَ اثْنَيْن، اور جو 2 کو افطار کروائے اس کے لیے کہ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، تو خدا پر اس کا یہ حق ہو جاتا ہے کہ خدا اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو اب اس روایات ساری آپ دیکھ لیں۔ ایک روایت اور ہے صدیر سیرفی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی، کوئی صدیر پڑھتا ہے سین دال یہ رے، کوئی صدیر پڑھتا ہے سین دال یہ رے، ترتیب تلفظ میں فرق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مشہور راوی سیرفی کہلاتے ہیں۔ امام کی خدمت میں امام فرماتے ہیں صدیر کیا تم 10 غلاموں کو آزاد کروا سکتے ہو اولاد اسماعیل کے؟ صدیر کہتے ہیں مولا میری مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں 10 غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے سرمایہ خرچ کروں۔ تو امام نے لمحہ بلمحہ گنتی کم فرمائی، اچھا پھر 1 غلام 2 غلام 3 غلام 4 غلام 10 سے نیچے آئے، یہاں تک کہ صدیر نے کہا مولا میں تو 1 غلام بھی خرید کر آزاد نہیں کروا سکتا، اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا کیا تم ایک بندے مومن کو افطار نہیں کروا سکتے؟ صدیر نے سینہ تان کر کہا مولا میں 1 کو کیا میں 10 کو افطار کروا سکتا ہوں؟ فرمایا 10 کو افطار کروانا ہی 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں 30 غلاموں کا ثواب ہے، ایک مومن کو افطار کروانا، 30 غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کرانا، اور 30 غلام کا مطلب اگر ایک غلام کی قیمت اگر آج کے آپ کے درہم کے لحاظ سے اگر 1 لاکھ درہم بھی میں کہوں تو 30 غلام کا مطلب کیا ہو گیا؟ 30 لاکھ درہم۔ کیا خیال ہے سودا سستا ہے یا مہنگا؟ ایک مومن کو افطار کروائیے اپنے نامہ اعمال میں، اور افطار کروانے کے لیے نہ دسترخوان سجائیے، نہ کسی مشہور باربیکیو کمپنی سے کھانا منگوائیے، نہ آپ اپنی جیب پر قیامت کا بوجھ ڈالیے، بس جو حیثیت اپنی ہے اس حیثیت میں جتنا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہوں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ہر جگہ امام بارگاہوں اور مسجدوں میں جو لوگ خدمت انجام دیتے ہیں روزے داروں کی، میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو۔ اپنے گھر کے مہمان کو تو سب کھلانا جانتے ہیں،
ہے کوئی جو خدا کے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہو؟ اور کیسے ممکن ہے؟ آپ مہمان کس کے ہیں؟ روزے دار مہمان کس کا ہوتا ہے؟ خدا کا مہمان ہوتا ہے، اور آتا امام بارگاہ میں ہے تو خدا کا مہمان بھی ہو گیا اور امام کا مہمان بھی ہو گیا۔ اور خدا کے مہمان کو اور امام کے مہمان کو کوئی غلام اگر کھانا پیش کر رہا ہو تو غلام سر آنکھوں صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بڑا مرتبہ ہے ان افراد کا کہ جو یہ کام انجام دیتے ہیں، اور واقعاً بات یہ ہے کہ کھانا سب کو آتا ہے، کھانا کھلانا کس کو آتا ہے؟ اور کھانا کھانا صفت عبد ہے اور کھانا کھلانا صفت رب ہے۔ تو صفت رب سے متصف کون ہوا؟ صفت عبد تو سب میں پائی ہی جاتی ہے، صفت رب۔ اور اسی صفت رب کو تلاش کرتے ہوئے کل کے روزے کا ثواب، کل کے روزے میں خدا نے کیا کوالٹیز رکھی ہیں ثواب کی؟ واقعاً ایسی کوالٹیز ہیں کہ الگ الگ ثواب روز کیسے عطا ہوگا؟ ہر دن کا ثواب الگ، جی کل کا ثواب الگ۔ آج کا ثواب تھا حج اور عمرہ، کل کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار نے کل کا دن مخصوص کیا 12واں روزہ، 12واں اتفاق ہے، 12واں ہے۔ اور ثواب کیا ہے کہ خدا کل کے دن کو قرار دیتا ہے کہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، اور ہر ایک نیکی جو کل انجام دیں گے اس نیکی کا ثواب 10 لاکھ نیکیوں کے شکل میں نامہ اعمال میں لکھے گا۔ تو کل 12 کی محبت میں 12ویں روزے میں اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کوئی چھوٹی سی نیکی ضرور انجام دیجیے گا، انشاءاللہ نیکی چھوٹی ہوگی، رب تو بہت بڑا ہے۔ تو یہ ثواب کا بیان تھا، ثواب کے بیان کے ساتھ روزہ کل کا شروع ہوگا، 12واں روزہ ہوگا، اور سحر کے وقت میں 5ویں امام کی دعا پڑھ رہے ہوں گے۔ 12واں روزہ 5ویں امام کی دعا، امام محمد باقر علیہ السلام کے وہ جملے دعائے البہا، اللہم انی اسألک من مشیتک بامضاها وکل مشیتک ماضیہ، اللہم انی اسألک بمشیتک کلہا۔ جو لوگ ماشاءاللہ مستقل پڑھنے والے ہیں وہ تو میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں نا، کتنا عمدہ انداز ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ شب کا وقت ہے، وہ سحر کا وقت ہوتا ہے۔ پروردگار میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی مشیت جو نافذ ہونے والی ہے اس کا واسطہ دے کر، اور آپ کی ہر مشیت ہی نافذ ہونے والی ہے، پروردگار میں آپ کی ساری مشیتوں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ مشیت کا ترجمہ کیا کروں؟ میری اردو زبان جو ہے وہ قاصر ہے اس کا ترجمہ ادا کرنے سے۔ مشیت کا ترجمہ بالکل آسان نہیں ہے۔ مشیت خود کتنا مشکل جملہ ہے۔ مشیت کا ترجمہ، کسی نے کیا چاہت، کسی نے کیا رضا، کسی نے کیا محبت، کسی نے کیا ارادہ پروردگار۔ البتہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے ترجمے میں فرماتے ہیں خلق اللہ المشیۃ بنفسہا وخلق الاشیاء بمشیتہا، خدا نے مشیت کو بذات خود خلق کیا اور اشیاء کو مشیت کے ذریعے سے خلق کیا۔ تو مشیت بلا واسطہ مخلوق خدا ہے، اور ساری مخلوق خدا مشیت کے واسطے سے مخلوق خدا ہے۔ اب بہت مشکل سا موضوع آ گیا ہے، کتنی گہرائی ہو سکتی ہے اس کی۔ اس کو آسان لفظوں میں آپ دن بھر اپنی زبان پہ لے کر آتے ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ شاء کیا ہے؟ مشیت۔ شاء کیا ہے؟ مشیت۔ انشاء اللہ، یہ شاء کیا ہے؟ مشیت۔ اور پھر جب کبھی قرآن کھول لیجئے تو قرآن میں کتنا استعمال ہوا۔ کبھی سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 212، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
خدا جس کو چاہے، اس کی مشیت جس کو چاہے، اب ترجمہ کروں یا عربی کہوں، مشیت کہوں یا چاہے کہوں، جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ اور کبھی اگر حکمت کی بات ہو، ایک مسئلہ پیٹ کا، ایک مسئلہ عقل کا، تو حکمت کی بات سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 269 269، وَيُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، اور خدا جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے۔ تو حکمت بھی عطا کرتا ہے مشیت کے اعتبار سے، رزق بھی عطا کرتا ہے مشیت کے اعتبار سے۔ اور چلیں سورہ مبارکہ الانعام پڑھیں تو آیت نمبر 6، سورہ مبارکہ آل عمران، انعام نہیں، آل عمران پڑھیں تو آیت نمبر 6، پروردگار اس میں بتا رہا ہے انسان کو، پروردگار هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو پروردگار ہے جس نے تمہاری تصویر بنائی تمہاری ماؤں کے رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا تھا ویسے بنا دی۔ تو تصویر مشیت ہے، رزق مشیت ہے، حکمت مشیت ہے، اور خود مشیت کیا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ دو مقامات پہ استعمال ہوا، سورہ انسان، سورہ تکویر، سورہ انسان آیت نمبر 30، سورہ تکویر آیت نمبر 29، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور اے آل محمد تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ پتہ چلا مشیت خدا کو سمجھنے کے لیے مشیت آل محمد سمجھ لیں تو مشیت خدا سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس لیے ہمیں کیا پتا خدا کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا پتا، ہمیں کون بتائے گا؟ ہم صاحب علم نہیں، ہم غیب کے جاننے والے نہیں، ہم خدا کے صاحب عرفان نہیں، ہمیں کون بتائے خدا کیا چاہتا ہے؟ کہ بس یہ دیکھتے جاؤ جو آل محمد چاہ رہے ہیں وہی تو خدا چاہ رہا ہے۔ تو چاہے مسئلہ امر بالمعروف کا ہو یا مسئلہ نہی عن المنکر کا ہو، جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ کہ خدا یہی چاہتا ہے، اور جس کو وہ انجام دے ڈالیں اس کو انجام دے ڈالو کہ خدا یہی چاہتا ہے۔ تو مشیت خدا کا سوال، اور مشکل ترین لفظ تھا ماضیہ کہہ کر اس کے نفوس کا ترجمہ علماء نے کیا، تیری پروردگار ہر مشیت نافذ ہو جانے والی ہے۔ بھلا کبھی ایسا ہوا کہ خدا نے چاہا ہو اور نہ ہوا ہو؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کبھی ایسا ہوا آج تک؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی چاہتا ہے تو کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ تو انسان کی چاہت میں اور خدا کی چاہت میں فرق کیا ہے کہ انسان کبھی چاہتا ہے اور واقعاً وہ کمال ہو جائے۔ بہت مشہور روایت کہ جب امام سوال کر رہے تھے صحابی رسول سے کہ آپ نے اسلام کو کیا سمجھا، آپ نے ایمان کو کیسے جانا، اور وہ اپنی خواہش بیان کر رہے تھے کہ مجھے اچھا لگنے لگا ہے بڑھاپا، بیماری، موت اور غربت۔ جب سے ایمان کی لذت کو محسوس کیا، دنیا سے معاملات کو اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ اور امام مسکرا کے فرماتے ہیں بس چچا جابر اتنا ہی ایمان ہے۔ اب میں کیا جملہ استعمال کروں؟ ہمارے یہاں تو لوگ نماز میں کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، لوگ مجلس میں آ کر کہتے ہیں مزہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مزہ آتا تو نماز بھی پڑھتے، مزہ آتا تو مجلس بھی سنتے۔ مزے کے لیے سنتے ہیں یا ثواب کے لیے سنتے ہیں؟ مزے کے لیے جماعت میں آتے ہیں یا ثواب کے لیے آتے ہیں؟ بس بات یہ ہے کہ اگر چاہت خدا سمجھ میں آ جائے تو اپنی چاہتیں اس کی چاہت پر قربان کر دی جائیں۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے یا علی، مولا کس انداز سے چاہت کے جملے کو بیان کرتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری دعا قبول ہو جاتی ہے تو مجھے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے،
اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے دوہری خوشی محسوس ہوتی کہ دعا قبول ہوتی تو میری چاہت پوری ہوتی. یہ مولا کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ غلاموں کے لیے ہے. مولا تو ان میں شامل ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وہ تو چاہتے ہی نہیں اس چاہت کے سوا جو خدا کی چاہت سے ہٹ کر ہو. تو امام فرماتے ہیں جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو دو خوشیاں ہوتی ہیں کہ جو خدا نے چاہا تھا وہ ہو گیا، جو خدا نے چاہا تھا وہ ہو گیا، جو میں چاہ رہا تھا وہ ہوتا تو ایک خوشی ہوتی، دعا قبول ہو گئی. اب دعا قبول نہیں ہوئی کا مطلب، اور کبھی کبھی دعا کے معاملے میں بہت قابل احترام علماء نے بڑی شدت سے اس بات کو بیان کیا کہ جب خانہ کعبہ پہنچ کر، مدینہ منورہ پہنچ کر، کربلا پہنچ کر اگر کوئی دعا تب بھی قبول نہ ہو تو تب تو سمجھ جائیے کہ کچھ تو خدا کا خاص لطف و کرم ہے کہ اس مقام پر آ کر بھی اگر وہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا قبول نہ ہونا تمہارے حق میں قبول ہونے سے زیادہ بہتر ہے. مگر انسان سمجھتا کہاں، وہ الگ موضوع. تو بات دعائے البہا سے اور اب سورہ مبارکہ کہف کی تفسیر کے حوالے سے بات تقریباً کل کے عنوان سے متصل ہوگی. کل بات ہوئی کہ دو ایسے افراد کے واقعات قرآن نے بیان کیے جن میں سے ایک شخص کافر ہے اور ایک شخص مومن ہے. ایک کے پاس دو باغات ہیں اور ایک بیچارہ غریب مومن ہے. اور دو باغات رکھنے والا اپنے باغات میں تکبر کے ساتھ داخل ہوا تو ایک جنت کا استعمال کیا، ایک باغ کا استعمال کیا. باغ کا مطلب ایک جنس سے باغ. وہ اپنے ایک باغ میں داخل ہوا اور کہتا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی فنا ہو سکتا ہے. واقعاً کبھی کبھی پھلوں سے لدھے ہوئے درخت دیکھ کر کیا کوئی شک کر سکتا ہے کہ یہ ختم بھی ہو جائیں گے؟ تو کہتا ہے میں یہ گمان نہیں کرتا کہ کبھی ختم ہوں گے یہ، اور میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ قیامت بھی کبھی واقع ہوگی. اور اگر مجھے رب کی بارگاہ میں پلٹایا بھی گیا تو میں اس کے یہاں مجھے خدا اس سے زیادہ عطا کرے گا. بڑا عجیب تھا وہ کہنے والا. اور اس کے مقابلے میں مومن غریب کہتا ہے اس سے بات کرتے ہوئے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پیدا کیا نطفے نجس سے. اس کا انکار کرتے ہو، پھر تمہیں ایک انسان مکمل بنا دیا. کہتا ہے مومن کہ مگر میں تو اپنے اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. لا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تو جب اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو کہتا اللہ کا نام لے کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی جاب کے حوالے سے، کسی کاروبار کے حوالے سے، کسی صحت و طاقت کے حوالے سے، کسی شباب و جوانی کے حوالے سے، کثرت اولاد کے حوالے سے، آسودگی مل جائے اس کے حوالے سے انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ ساری نعمتوں کی تسلسل میں خدا کی رحمت ضروری ہے. ورنہ کب جوانی ختم ہو جائے، کب اچانک بیماری انسان پر مسلط ہو جائے، کب اس سے اس کی اولاد چھین لی جائے، کب اس سے اس کی نعمتیں، جاب، روزگار اور کاروبار ختم ہو جائے، انسان کو نہیں معلوم. ما شاء اللہ ہو لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں انسان کی الا باللہ، سوائے اللہ کی قوت کے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، وہ اپنی حیثیت بیان کر رہا تھا. پھر کہتا ہے اللہ مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے گا، اور اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ یرسل علیہا، تیرے باغ پر بھیج دے حسبان من السماء، آسمان سے ایسا عذاب کہ جو آ کر تیرے پورے باغ کو تہس نہس کر دے. تو کیا کافر کو بد دعا دینا جائز ہے؟ بات پڑھے محمد والے. بڑا مشکل سا مسئلہ آ گیا کہ کیا رشک
مومن کا مسئلہ، اور کیا حسد کافر کے لیے جائز ہے؟ حسد کہ مومن سے رش کرے اور مومن کافر سے حسد کرے، اور کیا کافر کو بد دعا دے سکتے ہیں؟ کافر کو بد دعا دینے کا مسئلہ بہت آسان سا ہے۔ اگر کافر اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہو، اگر کافر خدا کا مذاق اڑا رہا ہو، اگر کافر ختمی مرتبت کی رسالت کی توہین کر رہا ہو، تو بد دعا دے سکتے ہیں۔ بد دعا دی اس نے کہ خدا بھیجے گا یرسلا تیرے باغ پر آسمان سے ایسی عذاب کی کیفیت کہ پوری زمین سعیدن زلقا ہو جائے گی، چٹیل میدان، جسے جنت کہتے تھے کہ زمین چھپی ہوئی ہے، زراعت سے، پھلوں کے درختوں سے چھپی ہوئی ہے، وہ زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، اس پر ایک پتا بھی باقی نہ بچے گا۔ ایک اور کیفیت، او یصبح، یا خدا چاہے تو کر دے، کیا کر دے؟ ماؤہا غورا، تیرے پانی کو اتار دے زمین کے اندر، فلن تستطیع، اور پھر تیرے پاس استطاعت بھی نہ ہو۔ واقعاً زمین سے پانی کا نکلنا ایک ایسا معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 60 فٹ آپ نے زمین کھودی، ڈرل کیا، پانی نکل آئے۔ کبھی کبھار 200 فٹ اندر چلے گئے، ڈرل کرتے کرتے 200 فٹ چلے گئے اور پانی نہ نکلا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین نیچے سے ایک طرح کی بنی ہوئی نہیں ہے، کہیں پانی قریب ہے زمین سے اور کہیں پانی بہت دور ہے۔ تو بات بڑی آسان سی ہے کہ انسان اتنی صلاحیتوں کے بعد بھی اس پانی کو اوپر لانے میں قادر نہیں ہے جسے خدا نیچے اتار دے، جسے خدا نیچے اتار دے، اس پانی کو اوپر لانے میں قادر نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ زراعت اس واقعے میں زراعت کیا تھی کہ اس کے درمیان خدا نے کہا فجرنا خلالہما نہرا، ہم نے ان دونوں کے بیچ میں نہر جاری کر دی تھی۔ خدا چاہے زمین کے سینے پہ پانی بہا دے اور چاہے تو زمین کے شکم سے پانی ایسا اتار دے کہ انسان کے بس میں نہ رہے۔ فلن تستطیع اللہ طلبا، تو اسے ہرگز طلب نہ کر سکے گا۔ وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ، اور خدا تیرے تمام باغ کے پھلوں پر عذاب کا ایسا احاطہ بنا دے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ، تو تو رہ جائے ہاتھ ملتا ہوا، جو تو نے خرچ کیا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ سب سے زیادہ جو کسان ہے، جو ایگریکلچر کام کرنے والے ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں زمیندار کہتے ہیں، سب سے زیادہ خدا کے قدرت کو ملاحظہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا دیکھا ہم نے دیکھا کسان یا زمیندار سرمایہ خرچ کرتا ہے، بیج خریدا، سیڈز خریدے، پھر کھاد یوریا خرید کر لی، پانی پیسے دے کر حاصل کر لیا، زمین پر ہل چلا دیے، زمین تیار کر دی، اس میں بیج ڈال دیا، اس میں کھاد ڈال دی، اس میں پانی لگا دیا، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ اس بیج سے پودا نکالے گا کون؟ ہے کسی میں ہمت کہ اس بیج سے پودا نکال کے دکھائے سوائے ذات پروردگار کے؟ اور وہ ایسا نکالتا ہے کہ ایک بیج سے 70 بالیاں نکال دے۔ ایک بیج ہوتا ہے گندم کا، اس سے 70 بالیاں نکل آتی ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور خدا جس کے لیے چاہے پھر بے حساب اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ خدا واقعاً، اب اگر فرض کیجئے میرے پاس کچھ ایکڑ زمین، کچھ کنال زمین ہے، میں نے اس پہ پیسے خرچ کیے، بیج خریدا مارکیٹ سے 1 لاکھ روپے کا، یوریا کھاد لی مارکیٹ سے 50,000 روپے کی، 50,000 روپے ٹیوب ویل کی بجلی پہ خرچ کیے پانی لگانے کے لیے، اس کے بعد پھر کسان کا خرچہ، ہل کا خرچہ، تمام خرچے ملا کر 5 لاکھ بن گئے۔
مجھے امید تھی کہ 5 کے 25 ملیں گے، تو کبھی ایسا بھی تو ہوا کہ 5 کا 5 پیسہ بھی نہ ملا۔ یقلب کفیہ، تو اپنے ہاتھوں کو ملتا رہ جائے، ما انفق، جو خرچ کیا تھا وہ بھی ڈوب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ جو بیج زمین میں ڈال دیا وہ گیا، ختم ہو گیا، یا تو اس سے زراعت ہوگی یا ختم ہو گیا۔ تو خدا پر کتنا یقین انسان کو، وہ کہتا ہے خدا چاہے تیری زمین پر پانی غائب کر دے، اتر جائے پانی، تو پانی نہ لا سکے گا، اور تیرے سارے پھلوں کا احاطہ کر لے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور یہ جو پھل بھرے ہوئے درخت دیکھتے ہیں کہ جن کی شاخیں آسمان سے ملی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، یہ پھر گر پڑیں گی اپنی شاخوں سمیت زمین پر۔ یا تو باغ، پھل توڑنا مشکل تھا نا، اتنا اونچا لگا ہوا تھا، اتنا اونچا لگا تھا کہ پتھر مار کے توڑتے تھے بچے آم، یا اب ایسے گر گیا درخت کہ زمین سے آگے مل گیا ہے۔ یا خاویۃ علی عروشہا، انسان سمجھے کہ درخت کی بات نہیں ہے، کبھی کبھی سر پھرے ہوئے متکبر جب زمین پر گرتے ہیں تو ہم نے بڑے بڑے آسمانوں کو زمین ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے آسمانوں کو زمین ہوتے ہوئے دیکھا، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے بڑے بڑے متکبر تھے، آج کیا ہو گیا؟ اس کے بعد آخر وہی بات آ گئی جو مومن نے کہی تھی، وہ یقول، آخر میں جب سارا باغ برباد ہو گیا تب کافر کہتا ہے، یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احد، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اگر یہ جملہ پہلے ہوتا تو کاش نہ ہوتا، یقین ہوتا۔ تو میں یوں کہتا ہوں کہ مر کے تو سب مان لیں گے علی مولا، تو مان کر جو مرے وہ کمال ہے۔ باغ برباد ہونے کے بعد اگر کلمہ پڑھے تو کیا کلمہ پڑھا؟ باغ برباد ہونے سے پہلے کلمہ پڑھتا تو کامیاب تھا نا۔ یہاں جب باغ برباد ہو گیا تو کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ایسی جماعت، کیسا گروہ، کوئی خدام نہیں ہے، يَنْصُرُونَهُ، کہ جو اس کی مدد کریں، من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس باغ کو واپس زندگی دے سکے۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اس کی مدد نہیں کی جا سکتی جس کو اللہ چھوڑ دے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں پر ہے اللہ کی ولایت نہیں ولایت، دو لفظ قرآن میں، ایک ہے ولایت اور ایک ہے ولایت، گرچہ بعض مفسرین کے نزدیک دونوں کا ترجمہ ایک ہے، ولایت اور ولایت ایک ہی معنی میں ہے، اور کہیں کہیں اختلاف کیا، ولایت الگ ہے ولایت الگ ہے۔ البتہ یہاں مراد کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی وہ اقتدار کی کیفیت جو برحق ہے، ہوا خیر ثوابا و خیر عملا، یہ بہترین ثواب کا باعث ہے خدا کی ولایت جو ہے، اور بہترین امید پورا کیے جانے کا عنوان ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے، خدا کی ولایت ہو تو حق کے سوا اور کیا ہوگی، اور جس کو خدا ولی قرار دے اس کی ولایت بھی اتنی ہی معتبر ہو جتنی خدا کی ولایت ہو جائے۔ اور اسی ولایت پر ابن کوا کے سوالات تھے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، وہ سوالات سن لیجئے۔ مختلف سوالات ہیں، مولانا نے سلونی کا دعویٰ بہت سارے مقامات پہ کیا ہے، اور بہت سارے مقامات پر امام کا یہ دعویٰ سن کر بہت سونے سوال بھی کیے ہیں۔ تو ابن کوا کا سوال یہ تھا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے قرآن میں تناقض دکھائی دیتا ہے۔ امام سے
امام سے، وارث قرآن سے، ناطق قرآن سے، صامت قرآن کے بارے میں گستاخی کا جملہ تھا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں اور بہت سے قرآن پڑھنے والے آج بھی ایسے ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور بہت دور کی بات نہیں ہے، آپ بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ بسا اوقات کسی کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے، کتنی اچھی آواز ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، مگر اچھی آواز کو دیکھ کر کمیل بھی نہ پہچان سکے تو کمیل کے مولا نے بتایا نہروان کی جنگ کے خاتمے پر کہ وہ سیدھا کرو اس مقتول کو، سیدھا کرو اس لاش کو۔ جب اس لاش کو سیدھا کیا گیا فرمایا کمیل جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ مولا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ جانتے بھی ہو تو کیسے کہیں مولا کے سامنے کمیل کہ اس کافر کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں کمیل یہ وہی شخص ہے جس کی تلاوت کی حسن قرأت سے تم متاثر ہوئے تھے۔ تو قرآن اور انسان کے مسائل میں جو سوال کیا ابن کوا نے، کہ میں دیکھتا ہوں کہ قرآن کی بعض آیتیں، کون سی آیت امام سوال کرتے ہیں بتا کون سی آیت میں تناقض ہے؟ کہ 3 آیتیں ہیں، رب المشرق و رب المغرب، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشارق رب المغرب۔ مشرق مغرب واحد کا صیغہ، مشرقین مغربین تثنیہ کا صیغہ، مشارق مغارب جمع کا صیغہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہے مشرق، ایک ہے مغرب، 2 ہیں مشرق، 2 ہیں مغرب، 3 اور 3 سے زیادہ ہیں مشرق اور 3 اور 3 سے زیادہ ہیں مغرب۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ اختلاف نہیں ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا تم خدا کی بات کو پہچانو، یہ تینوں جملے صحیح ہیں۔ کیا وہ صحیح کیسے؟ کیا ایک سمت مشرق اور سمت مغرب تو ایک ہی سمت ہے، تو سمت کے اعتبار سے مشرق ایک اور مغرب ایک، اور خدا اس مشرق کا بھی مالک اور اس مغرب کا بھی مالک۔ موسم کے لحاظ سے 2 مشرق اور 2 مغرب، سمت کے لحاظ سے 1 مشرق 1 مغرب، موسم کے لحاظ سے 2 مشرق اور 2 مغرب، سردی کا مشرق الگ، گرمی کا مشرق الگ، گرمی کا مغرب الگ، سردی کا مغرب الگ۔ پھر فرماتے ہیں سال کے 360 دنوں کے اعتبار سے 360 مشرق اور 360 مغرب کا 360 برج ہیں مشرق میں اور 360 برج ہیں مغرب میں۔ اور سورج جب پہلی تاریخ سال کی شمسی لحاظ سے پہلی تاریخ جس برج سے نکلتا ہے تو 359 دن کے بعد پلٹ کے اس برج میں آتا ہے۔ اس طرح نکلنا بھی اور اس طرح ڈوبنا بھی۔ میں پریشان ہو گیا روایت پڑھ کر، اگر ایسا ہی مسئلہ ہے کہ جس برج سے نکلا ہے اب 359 دن کے بعد اس برج میں واپس آئے گا تو مولا سورج پلٹایا کیسے تھا؟ بات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اس کا تو امکان نہیں ہے پھر کہ مغرب مخصوص ہے مشرق مخصوص ہے، ہر دن کا الگ الگ ہے۔ تو شاید علماء جواب دیں تم سمجھے نہیں، دنیا سمجھ رہی تھی کہ سورج پلٹ گیا ہے، سورج نہیں پلٹتا ہے، بلکہ میرے مولا نے اپنے دونوں دستے عصمت کو زمین پر رکھا اور ابو تراب نے تراب کی کیفیت کو مالک ہونے کی حیثیت سے ذرا سا ہلایا تو زمین سورج کے مقابل اتنا حصہ پیچھے ہٹ گئی۔ زمین پیچھے ہٹ سکتی ہے، زمین پیچھے ہٹ سکتی ہے کہ آپ زلزلے تو بہت سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں نا، زمین پیچھے ہٹ سکتی ہے، مگر مسئلہ کتنا آسان ہے کہ دنیا میں زلزلے ہوں، مکان گریں، کوئی بم بلاسٹ ہو تو لوگ مرے، کیا ولایت نے زمین کو ہلایا تھا کہ پانی کا گلاس بھی نہیں گرا۔ یا علی! تو یہ سورج کا
مسئلہ اور یہ مشرق اور مغرب کا مسئلہ بات تھی ولایت حق کی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ، اور بیان کر دیجئے، وَاضْرِبْ مثال بیان کیجئے ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال، کماءٍ جیسے پانی، انزلناہ من السماء، ہم پانی کو نازل کرتے ہیں آسمانوں سے زمین کی جانب، فاختلط بہ نبات الارض، جب بارش زمین پر برستی ہے تو اس سے پودے نکل آتے ہیں، فاصبح حشیما تذروہ الریاح، اور جب آندھی چلتی ہے سارے پودوں کو اڑا کر ختم کر دیتی ہے. یہ ہے دنیا کی مثال زندگی کہ جیسے بارش زمین پر آئی ایسے انسان ماں باپ کی آغوش میں آیا، جیسے بارش کے بعد زمین سے نباتات نکلے ایسے بچپنے کے بعد انسان کو جوانی ملی، اور جیسے زمین سے ہوا چلی سارے نباتات گر کے ختم ہو گئے ایسے بڑھاپا آیا تو سارے اعضاء و جوارے ساتھ چھوڑ گئے. ارے بیوی کیا ساتھ دے گی، اپنے اعضاء و جوارے ہی ساتھ نہیں دیتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر شے پر صاحب اقتدار ہے. چاہے تو پانی برسائے زمین کو آباد کر دے اتنی ہری بھری ہو جائے، اور ہوا چلائے سب کا سب سبزہ ختم ہو جائے. خدا قادر بھی ہے اور خدا مقتدر بھی ہے. قادر ہے حکم کے لحاظ سے اور مقتدر ہے عمل کے لحاظ سے. اور اب آخری آیت اور آپ کی زحمت تمام. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹ اولاد. اگر پچھلی آیات کا ذرا سا خلاصہ آپ کے سامنے ہو، وہ کہتا تھا کافر انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہتا تھا میں مال میں زیادہ ہوں اور اولاد میں بھی زیادہ ہوں. غریب مومن کہتا تھا انا اقل منک مالا وولدا، میں تم سے مال میں بھی کم ہوں اور اولاد میں بھی کم ہوں. خدا نے ان دونوں کیفیات کو جمع کرتے ہوئے سمجھایا کہ مال اور اولاد زیادہ ہو یا کم ہے کیا، زینت الحیات الدنیا. المال والبنون زینت ہے دنیا کی زندگی کے لیے. واقعاً ماں باپ کتنی محبت سے پالتے ہیں اور کتنی محنت سے انسان پیسے جمع کرتا ہے. کیا پتہ چلتا ہے کہ پیسے کس کے ہاتھ لگ جائیں گے اور کیا حشر ہوگا پیسوں کا. اور اتنی محبت سے اولاد کو پالنے کے بعد بڑھاپے میں کیا انجام ہوگا یہ انسان نہیں جان رہا ہوتا. افسوس ہے ایسی اولاد پر جو اپنے ماں باپ کو بھول جائے. اور میں ڈرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خدا را خیال کریں، جب خود صاحب اولاد ہو گئے تب تو خیال کریں اپنے والدین کا، کہ جیسے آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں ایسے آپ کے ماں باپ آپ سے محبت کرتے ہیں. جیسے آپ کی اولاد کو آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے ایسے آپ کے ماں باپ کو بھی آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ آپ کی اولاد اگر آپ کی اطاعت نہ کرے جہنمی ہے، اگر آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کریں تو آپ جہنمی ہیں. تو ہماری جنت اس طرف ہے، ہماری اولاد کی جنت یہاں پر ہے. اور پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. معلوم ہو جائے گا بڑھاپا جب آئے گا. جو ابا کے ساتھ کیا تھا، بڑا ہوشیار تھا پوتا، جب باپ کو اٹھا کے ڈال دیا کہاں پر، کہاں جا گاڑی کھڑی ہوتی تھی پارکنگ ایریے میں، سردی پڑ رہی تھی، باپ نے کہا بیٹا کمبل تو دے اوڑھنے کے لیے، تم بہت کھانستے بیمار رہتے ہو، پورے گھر میں تم نے جراثیم پھیلا دیے ہیں. باہر نکال دی باپ کو. تو بیٹے نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ دادا پہ کمبل ڈال کے آ جاؤ. بیٹا بڑا ہوشیار تھا، اس نے کمبل کے 2 حصے کر دیے، قینچی لی کمبل کاٹ دیا. پوچھا باپ نے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا کمبل کیوں کاٹ دیا؟ کہا بابا آدھا دادا کو دوں گا آدھا رکھوں گا. آپ صلوات پڑھے محمد والے. زندگی خود بھی اس کو جتنا کرنا ہے جتنا کرنا ہے یاد رکھے، اچھا کریں گے تو اپنے لیے، برا کریں گے تو اپنے لیے.
المال پھر بھی کہتے ہیں قرآن کی آیت کا ترجمہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر، اور باقیات صالحات کیا ہیں؟ اس کی 4 تفسیریں ہیں۔ باقیات صالحات سے مراد نماز پنجگانہ نمبر 1، باقیات صالحات سے مراد تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ باقیات صالحات سے مراد نماز شب، اور ان تینوں سے افضل اور ان تینوں کے لیے باعث قبولیت باقیات صالحات سے مراد مودت آل محمد ہے۔ واقعا نماز جب تک ہوتی رہے گی، جب تک میں نماز پڑھتا رہوں گا، اور مودت اہل بیت مسلسل رہے گی۔ نماز کا وقت ہے، مودت کا وقت نہیں ہے۔ نماز وقت پہ پڑھی جاتی ہے، مودت ہمیشہ رکھنی پڑتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ مودت کبھی ہو آل محمد سے اور کبھی نہ ہو۔ ایسا تو یقیناً ہے کہ نماز کبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ 24 گھنٹے کوئی انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، البتہ مودت آل محمد 24 گھنٹے ہے، جو دل سے کبھی کم نہ ہو سکے گی، چاہے کچھ بھی امتحان لیا جائے۔ اور آج دل چاہتا ہے کہ شب کے لحاظ سے اخوت بیان کرتا کہ اللہ کے رسول نے آج بھائی بنایا تھا مولا کائنات کو اپنا۔ کل کی تاریخ رمضان کی 12 تاریخ، کیا مدینہ منورہ میں ہجوم تھا، انصار اور مہاجرین جمع تھے۔ مکے کے بعد ایک اور منظر ہے مدینہ منورہ میں، ہجرت کا پہلا سال ہے، ماہ رمضان کی 12 تاریخ ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے خوب انتخاب کیا، مہینہ رمضان کا، تاریخ 12، اور بھائی بنایا مہاجر اور انصار کو، اور سب کو بھائی بنا دیا، آخر میں ایک کو چھوڑ دیا، کسی کا بھائی نہ بنایا۔ اور جس کو چھوڑا تھا لوگوں نے اس کے طرف اشارے کرنا شروع کر دیے، دیکھا آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے، ہمیں تو بنا دیا بھائی۔ لوگ اپنے جیسے بھائیوں کو لے کر بڑے خوش تھے، اور ختمیہ مرتبت نے اپنے جیسا بھائی اپنے لیے روکا ہوا تھا۔ حالانکہ اللہ کے رسول کو کیا ضرورت تھی اخی بنانے کی، مگر کیا اللہ کا رسول کا انداز تھا، سب کو سب کا بھائی بنایا تھا، مگر علی کو اپنا بھائی بنا لیا۔ یا علی، اور ایسا بھائی بنایا کہ سب کی اخوت میں محدودیت تھی، زندگی بھر کے بھائی تھے، بس یہ 2 بھائی ایسے تھے کہ جو زندگی بھر کے بھائی بھی تھے اور قیامت میں بھی ایسے بھائی تھے، ایسے بھائی ہیں قسم بخدا کہ جن بھائیوں میں جدائی ممکن نہیں ہے۔ یا محمد و یا علی، اور یا علی و یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان۔ اگر دونوں الگ الگ مدد کرتے ہوں تو الگ الگ ہو جائیں گے نا۔ وانصرانی فإنکما ناصران، بھئی انسان کو اٹھانے کے لیے 2 چاہیں گے بازو تھامنے والے، ایک سیدھے ہاتھ سے بازو تھام لے، ایک بائیں طرف سے بازو تھام لے۔ ہمارے بازو تھامنے کے لیے 2 بھائی موجود ہیں، لیکن شدت غم ہے، دل چاہتا ہے کہ ایک ایسے مصائب سے آپ کی آنکھوں کو معطر کیا جائے۔ جو سب سے بڑی مصیبت تھی کربلا کے میدان میں، سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ سب سے بڑی مصیبت کربلا کے میدان میں اکبر کی شہادت نہیں تھی، عباس علمدار کے بازو کٹ جانا بھی نہیں تھی، سب سے بڑی مصیبت اصغر کے گلے پر تیر لگ جانا بھی نہیں تھی۔ اس لیے کہ امام نے یاد تو کیا، مگر سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی مصیبت وہ وقت تھا جب 16 خیمے جل چکے تھے،
خدا نہ کرے کبھی کسی کے گھر میں آگ لگے. جب کسی کے گھر میں آگ لگتی ہے تو کیا چیخ و پکار مچتی ہے، بچوں کو پکڑ پکڑ کر گھر سے باہر پھینکا جاتا کہ کسی طرح آگ میں جلنے سے بچ جائیں. اللہ اکبر. ایک کے بعد ایک خیمہ جلتا جاتا تھا. پردہ دار شہزادیاں سمٹ سمٹ کر ایک کے بعد دوسرے خیمے میں منتقل ہوتی جاتی تھیں. 16 خیمے جل گئے. 17واں خیمہ بچا ہے، آخری خیمہ ہے. جب بیویاں سمٹ کے اس آخری خیمے میں آئی ہیں، اس آخری خیمے کو بھی آگ لگا دی گئی. اور جب آخری خیمہ جلنے لگا تو اب 2 راستے تھے، یا جل کے مر جائیں یا اس حالت میں جب چادریں نیزے کی نوک سے نوچی جا چکی ہیں خیموں سے باہر نکل جائیں. ایک مرتبہ میری شہزادی زینب کبریٰ عالیہ آگے بڑھی ہیں، امام سجاد کا شانہ ہلایا اور ہلا کے فرمایا بیٹا بتلا تو امام وقت ہے، جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر نکل جائیں. رونے والوں، میرا چوتھا امام پھوپھی سے رو کر کہتے تھے پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، اسی حالت میں باہر نکل جائیے. نکلی ضرور تھی زینب، مگر جب نکلی ہیں جلتے ہوئے خیمے سے نہ اکبر کو یاد کیا، نہ قاسم کو یاد کیا، نہ اولو محمد کو یاد کیا، نہ اپنے بھائی حسین کو یاد کیا، نہ عباس علمدار کو یاد کیا. ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھا اور فرمایا واہ حجابا، اے آسمان تو نے کبھی زینب کے کھلے سر کو نہ دیکھا. اے آسمان تو نے کبھی زینب کو بے ردا نہ دیکھا. آج زینب کی چادر بھی نہ رہی. واہ غربتا، واہ اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار، جس بیوی کے سر سے چادر چھینی گئی ہے اس کے روزے کی حفاظت فرما. پروردگار، جسے کربلا سے کوفہ اور شام حالت اسیری میں بے ردا لے جایا گیا، پروردگار اس کے روزے کی حفاظت فرما. بار اللہ ٹوٹی ہوئی بقی دیکھ کر ہی آنکھیں روتی تھیں. پروردگار اب تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار زینب کبریٰ کی چادر کی عظمت کا واسطہ، اس چادر کا واسطہ جس پر کربلا کے بعد ایسا خون کا رنگ جمع کہ پھر کبھی وہ خون کا رنگ دور نہ ہو سکا. پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد سے مزین فرما. پروردگار تمام تر مومنین کو اپنے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلہ کی زیارت نصیب فرما. مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ کے لیے جو آج کے افطار کا انتظام تھا، برادر صادق کیا لکھا ہے یہ پنجوانی، اور یہ پارپیا فیملی کے محرومین کے لیے فدا حسین اور معصومہ علی اور صغرا بانو، اشرف علی اور حاجی معصوم علی، اور یہ تمام نام جو دیے گئے ہیں اس میں ان تمام کو شامل فرماتے ہوئے کافی لمبے نام ہیں. میں اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں کہ ایک ایک نام لینے میں شاید مجھ سے اشتباہ نہ ہو جائے. تمام جو نام لکھے ہوئے اس پرچے پر آج کے افطار کے لیے جس مومن نے انتظام کیا تھا کہ ان کے مرحومین کے نام ہیں. ان تمام مرحومین کے لیے، تمام شہدائے ملت کے لیے، اور جو نئے سانحات میں شہید ہیں روضہ جناب زینب کبریٰ کے خادمین ان کو شامل فرماتے ہوئے تمام شہداء اسلام کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد. مسائل کے حوالے سے جو روزانہ ہم جماعت کے حوالے سے مسائل بیان کر رہے ہیں، اس کا ایک مسئلہ امام جماعت کے حوالے سے. امام جماعت کی شرائط کیا ہیں؟ امام جماعت کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا، عادل ہونا، اثنا عشری ہونا، حلال زیادہ ہونا اور مسائل نماز کا جاننے والا ہونا. اس کے علاوہ ایک جو 7ویں شرط ہے وہ اس کا مرد ہونا، اگر اس کے پیچھے اقتداء کرنے والے مرد و خواتین دونوں شامل ہوں. البتہ کسی ممیز بچے کی نماز میں اقتداء کی جا سکتی ہے اگر اقتداء کرنے والے بھی ممیز بچے موجود ہوں. خواتین کی امام جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بہتر ہے، احتیاط ہے، امام خمینی کے نزدیک احتیاط واجب ہے کہ خواتین کے لیے بھی جو امام جماعت ہو وہ مرد ہو. اگر کسی اور مرجع کا فتویٰ اس لحاظ سے آئے کہ جہاں خاتون کے لیے خاتون امام جماعت ہو سکتی ہو تو احتیاط واجب میں رجوع کر سکتے ہیں. البتہ باقی تمام مراجع اعظم موجودہ زمانے کے اعتبار سے مرد کے لیے ہی قرار دیتے ہیں کہ وہ خواتین کی جماعت بھی اگر ہو تو امام جماعت مرد کو ہونا چاہیے. اگر کسی انسان کو امام جماعت کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ وہ عادل ہیں اور اب شک ہو رہا ہے کہ عدالت رہی ہے یا عدالت ختم ہو گئی، اس شک کی کیفیت میں اسے چاہیے کہ اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ انجام دے، اس کی نماز درست خیال کی جاتی ہے. اب کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو آپ بیان کیجیے. بسم اللہ. اگر آپ کسی نئے علاقے میں جاتے ہیں ماشاء اللہ جماعت ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ جانتے نہیں کون پڑھا رہا ہے تو آپ اس کی عدالت پر بھروسہ کر کے پڑھ سکتے ہیں. تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال کیا گیا کہ اگر کسی ایسے علاقے میں ہم پہنچیں کہ جہاں ہم نہیں جانتے امام جماعت کو تو ہم اس کی عدالت کو معلوم کیسے کریں گے؟ ہم اس کی عدالت کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو کیا ایسی صورتحال میں اجنبی علاقے میں اجنبی امام جماعت کے پیچھے نماز جماعت کی نیت سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں. جواب یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ مومنین کی ایک معقول تعداد کچھ لوگ اس کے پیچھے نماز جماعت پڑھ رہے ہوں تو حسن ظن کی بنیاد پر آپ ان کے پیچھے نماز جماعت پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو شک ہو اور ایسا شک ہو کہ آپ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں تو شک کا علاج بھی بیان کر دیا گیا. البتہ اگر پھر بھی احتیاط پہ عمل کرنے والے ہیں تو احتیاط پہ عمل کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نیت کریں جماعت کی اور نماز پڑھیں طریقے فرادہ پر. اپنی تلاوت خود کرتے رہیں، امام جماعت کے ساتھ اٹھیں اور بیٹھیں، نیت جماعت کی ہو، ثواب جماعت بھی مل جائے گا اور آپ کی اپنی نماز بھی سیف ہوگی اگر امام عادل نہ ہوا تو. اور اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ کسی کا ہو؟ جی اچھا آپ پوچھ لیجیے. جی سوال جو کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نماز قصر کا مسئلہ کیا ہے. سوال تو آپ نے ایک کیا ہے مگر اس کے جواب تو بہت سارے ہیں. مسافر میں مسافت شرعی کیا ہے؟ اگر کوئی انسان اپنے وطن سے کہ جہاں رہتا ہے وہاں سے 45 کلومیٹر صرف جانا یا آنا اور جانا ملا کر شہر سے باہر جس شہر میں رہتا ہے اس شہر سے باہر کاؤنٹ کرے اس فاصلے کو تو 45 کلومیٹر جانا یا آنا اور جانا ملا کر 22.5 کے اعتبار سے اگر وہ سفر اختیار کرتا ہے تو شہر سے باہر نکلنے کے بعد جبکہ شہر کے مکانات دکھائی نہ دیں یا شہر کی اذانوں کے سنے جانے کا کوئی امکان اتنے فاصلے پر نہ ہو، جب وہاں پہنچ جائے اور نماز کا وقت ہو تو نماز اپنی 4 رکعتی نماز کو قصر کر کے پڑھے گا. البتہ یہ یاد رہے کہ سفر گناہ نہ ہو، سفر معصیت نہ ہو، ماں باپ سے ناراض ہو کر جانے والا، کوئی حرام چیز خریدنے کے لیے جانے والا سفر معصیت میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کی نماز قصر نہیں ہوتی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کیا گیا کہ جو نام رکھے جاتے ہیں معصومین کی مناسبت سے ان کے ناموں سے نام لیتے ہوئے یا اللہ کے ناموں سے جو نام رکھے جاتے ہیں لے کر ان ناموں کا احترام آیا اتنا ہی ہے جتنا خود معصوم کے نام کا احترام ہے، خدا کے نام کا احترام ہے، یا اس کا حکم الگ ہے؟ ویسے تو یہ ایک آدھ دن پہلے شاید یہ جملہ آیا تھا ہماری تقریر میں، ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ نام جو رکھے جاتے ہیں معصومین کی مناسبت سے شخصیات کے، ان شخصیات کے لیے بہرحال وہ احترام تو نہیں ہے نام کا جو خود معصوم کے نام کا ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی کہ میرا نام جب رکھا گیا محمد علی، تو کچھ ایسے تھے جو لکھتے تھے محمد اوپر سواد لکھ دیا میرے نام کے ساتھ، اور علی لکھا اوپر لکھ دیا عین لکھ دیا علی کے اوپر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام۔ تو یہ احترام یقیناً نہیں ہے۔ البتہ اس نام کی توہین بھی شرعاً جائز نہیں ہے جو معصومین کے نام سے نسبت لے کر رکھے جاتے ہیں، جیسے کہ امام فرماتے ہیں جب تم اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو تو خبردار اس کو گالی مت دینا، اس کو ڈانٹنا مت، اس کو مارنا مت، اس کے نام کا احترام کرنا۔ تو ناموں کا احترام فقہی مسائل میں اگر آپ پوچھتے ہیں کہ ان ناموں کو ہاتھ لگانے کا مسئلہ ہے، ہاں جو اللہ کا نام ہے، نام رکھا عبداللہ، عبد الرحمن، تو جو اللہ کا لفظ ہے، رحمان کا لفظ ہے، اس کے فقہی مسائل وہی ہیں جو اس میں خدا کے ہیں۔ سوال واضح ہو گیا؟ کیا کہنے، بڑی محبت ہے آپ کو امام جماعت سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا سارا کے سارا بینیفٹ جو ہے جماعت کا مامومین کو ہی ملتا ہے یا بیچارہ امام بھی کچھ لیتا ہے؟ تو امام تو واقعاً بیچارہ ہو جائے گا اگر سے کچھ نہ ملے۔ تو جتنا ثواب مامومین کا بڑھتا ہے جماعت کے افراد بڑھنے سے، اتنا ثواب امام جماعت کا بڑھتا ہے جماعت کی امامت کرانے سے۔ درست ہے؟ برابر ثواب ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کیا گیا مخصوص ممالک میں جہاں ہماری مقدس مقامات موجود ہیں اور وہاں قبرستان کا اسٹائل کچھ ایسا ہے کہ قبریں بنی ہوئی ہیں صحن کے نیچے اور اوپر صحن بنا دیا گیا، اور کہیں کہیں وہ ٹائل لگے ہوئے ہیں جن پر نام لکھے ہوئے ہیں قبور پر، اور نام بہرحال وہی نام لکھے ہوئے ہیں کہ محمد مہدی یا محمد قائم یا محمد عباس الی آخر۔ کیا ان ناموں کا احترام پاؤں رکھ کر جاتے ہیں؟ تو بات یہ کہ اگر بے خیالی میں آپ اس پر چل گئے اور گزر گئے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ان ناموں کو دیکھ لیا اور آپ کا ذہن منتقل ہوا معصوم کے نام کی طرف تو آپ کا پاؤں رکھنا پھر حرام ہو جائے گا اس نام پر۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، اور یہ سوال شاید پہلے آ چکا، پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ سوال یہ تھا ان کا کہ برادران اہل سنت کے ساتھ جماعت کی نماز میں شرکت کا حکم کیا ہے؟ برادران اہل سنت کے ساتھ جماعت کی نماز میں شرکت کی جا سکتی ہے سوائے دو نمازوں کے، ایک جمعے کی نماز اور ایک نماز مغرب۔ جمعے کی نماز میں چونکہ شرط جماعت لازم ہے، اور جماعت میں جو امام جماعت کی شرائط ہیں وہ جمعے کے لحاظ سے کچھ زیادہ سخت ہیں، اور مغرب کی نماز چونکہ ہمارے مکتب کے لحاظ سے کچھ دیر پہلے واقع ہوتی ہے تو ہم اس وقت پہ نماز مغرب ادا کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ باقی تمام نمازوں میں ہم جماعت میں شرکت کر سکتے ہیں، اور جماعت میں شرکت کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی کے نزدیک تو آپ جماعت کی نیت کریں اور جماعت کے ہی انداز پہ نماز پڑھ لیں جیسے کہ اپنے یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ آیت اللہ خامنہ ہی کہتے ہیں کہ اگر تقیہ کی حالت ہو تو پھر جماعت کے انداز سے نماز پڑھیں، جماعت کا ہی حکم ہے، یہی تمام مسئلہ باقی تمام کا بھی تقیہ کی شرط کے ساتھ۔ البتہ اگر تقیہ نہیں ہے، اتحاد کی بات ہے، تو آپ شرکت کیجئے، جماعت کی نیت کیجئے اور اپنی تلاوت خود کیجئے سورتوں کی، اور خیال رکھیں
کہ کچھ واجبات ان کے یہاں نہیں ہیں اور ہمارے یہاں ہیں. مثلاً دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد اگر قیام کرنا ہو تو برادران کے یہاں اس سجدے سے براہ راست قیام میں چلے جاتے ہیں. سجدے سے براہ راست قیام میں چلے جاتے ہیں. اور ہمیں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا ایک لحظے کے لیے صحیح, اطمینان اور سکون کا ایک سانس لینے کے لیے صحیح بیٹھنا واجب ہے. تو اپنے واجبات کا خیال کرتے ہوئے البتہ مستحبات کو چھوڑ سکتے ہیں. قنوت وہ نہیں پڑھتے اور آپ بھی نہیں پڑھیں تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. اور قنوت اگر آپ پڑھنا چاہیں اور ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھ لیں تو ثواب قنوت تو مل جائے گا. ٹھیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد وآل محمد وعجل فرج. علامہ بچی